السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. اور خوش باش کا جو ورڈ ہے ابھی میں ایگزمپٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو آج کے ولاگ کا پہلی نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کچھ اچھی نیوز نہیں ہے. اور وہ نیوز جناب یہ ہے کہ کلر کہار کے پاس لاہور میں لاہور سے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں تو کلر کہار جو سالٹ رینجز آتی ہیں وہاں پر بس کو حادثہ ہوا اور تقریباً جو ہیں 12 افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جاں بحق ہوئے. 24 افراد جو ہیں وہ شدید یعنی کہ زخمی ہوئے, کرٹیکل کنڈیشن میں تھے. اس میں سے 3 خواتین جو ہیں وہ اور بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچا اور ساتھ میں ان کے جو 3 بچے تھے ان کو یعنی بہت زیادہ چوٹیں آئیں. 112 نے وہاں پر جو ہے اپنی ریسکیو سروسز دیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آئے روز تقریباً جو روزانہ میں آپ کو خبریں دے رہی ہوتی ہوں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں جو سالٹ رینجز کے پاس ہوتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے جہلم سے ایک جو ہے وہ آ رہی تھی بارات, اور وہ پوری کی پوری بارات جو ہے نا سالٹ رینجز میں جب جاتی ہے تو وہاں پہ موسٹلی ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے بڑے پریشر کے ساتھ اوپر چڑھائی کا سفر چڑھتی ہے اور وہاں پر اکثر لوگوں کی گاڑیوں کی بریکس فیل ہوتی ہیں اور بہت حادثے ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہاں پہ ٹرکس کے ساتھ تصادم دیکھے گئے ہیں. اور اب ہمارے حکمرانوں کو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف جو توجہ ہے وہ ضرور دینی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ حدزہ جائیں یا اگر آپ جی بھی جائیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ٹنلز بنی ہوئی ہیں. حالانکہ وہاں پہ بھی بڑے دشوار گزار راستے ہیں لیکن ٹنلز کے ذریعے سے جو ہیں وہ لوگ نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے ٹنل تعمیر ہونی چاہیے کیونکہ یہ راستہ جو ہے نا بھی ایک خونی راستہ ہو گیا. خدا نخواستہ یہاں پہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس پہ آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. آپ میں سے جتنے لوگوں کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر اس کے بارے میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ آگے تک پہنچ سکے. تو اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. تو دوسری خبر جو ہے وہ خوشخبری ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے اوپر نہ صرف تنقید کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی ٹانگیں کھینچی ہیں, اسحاق ڈار نے اپنی صحت خراب کر لی ہے ملکی معاملات کو دیکھتے دیکھتے. لیکن یہ لوگ جو ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے در پہ ہیں وہ بار بار اس طرح کی باتیں کر کے ہمارا مورال جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود ہی پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں تو بہتر ہے. میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی نے ایک عہدے سے میرے خیال سے استعفیٰ بھی دیا ہے. تو اب جناب علی اس کے بعد جو گڈ نیوز آئی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو $1 ارب جو ہیں وہ مزید دے دیے. اس کے بعد اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے پاس جو شارٹیج تھی $2 ارب کی اس میں سے $1 ارب جو ہیں وہ وہاں پہ ختم یعنی کمپلیٹ ہو گئے. اور دوسری جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے پاکستان کو یقین دہانی کروا دیا ہے کہ وہ پاکستان کو $600 ملین دیں گے. تو یعنی وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا وہ سری لنکا بننے کے انتظار میں تھے, اور آئی ایم ایف تو خاص طور پہ پاکستان کا سری لنکا بننے کے انتظار میں تھا تاکہ جب وہ اس پوزیشن پر آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کریں گے. اس کی پوری سازش کیسے تیار ہوئی تھی نیازی صاحب کے دور میں, یہ میرے پریویس ولاگز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو دیکھیں, میں نے اس میں پوری کی پوری سازش جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سب کو بتائی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ چائنا نے بھی پیسے دے دیے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اب $600 ملین دینے جا رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور اکانومی جو ہے وہ ویسے ہی ٹیک آف کر رہی ہے. اب اس سلسلے میں جب جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آبویسلی مہنگائی, مقصد کیا ہوتا ہے مہنگائی کو کم کرنا, تو مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تیل اور گھی کی قیمتوں میں جو ہے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کمی ہوئی, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی, ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی ہوئی, بلکہ $140 ایک ساتھ کمی ہوئی. آج کی تازہ ترین خبروں کے اکارڈنگلی جو ہے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو آٹے کی فی من قیمت ہے اس کے اندر کافی حد تک کمی ہوئی ہے. $1000 فی من کے اندر جو ہے وہ قیمت کے اندر کمی کی گئی ہے. اور اس کمی کے نتیجے میں اب جو ہے سادہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی $5 کی کمی آئی ہے. اور ساتھ ہی اکانومی جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف جاری ہے. اور 30 جون کو پاکستان کا معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. یعنی پاکستان, مجھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کامنٹ سیکشن میں کہ کبھی آپ کہتی ہیں اسحاق ڈار نے لات مار دیا آئی ایم ایف کو, کبھی آپ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ساڑھے والوں جواب ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جیسا چاہیں گے جو آپ ہمارے آگے شرائط رکھیں گے ہم وہ تمام شرائط پوری کریں گے. یعنی جو ان کی جائز شرائط ہے وہ تو پوری کریں گے, لیکن اگر وہ ہمارے اٹامک پاورز کے بارے میں تفصیلات مانگتے ہیں جو کہ گزشتہ دور میں جو ہے اسد عمر دے بھی چکے ہیں, ان کو کافی زیادہ اندرونی راز دے چکے ہیں, تو وہ موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں دیں گے. لہٰذا اسی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھینچ رہی ہے. اور آئی ایم ایف کو یہ بھی تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے کیمپ میں کیوں شامل ہوا ہے. جہاں اچھی خبریں میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں وہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو قسط پاکستانی حکومت جاری کرتی تھی وہ $8500 سے بڑھا کر انہوں نے $9000 کر دی ہے.
اور ایک اور خوشخبری آپ کو بتا دوں کہ کسانوں کے لیے انہوں نے ایک پیکیج متعارف کروایا ہے جس میں انہوں نے کسانوں کو کہا ہے کہ آپ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اس مہینے کے اینڈ تک، اور جو ہے اس میں کسانوں کو سستے سولر پینلز دیے جائیں گے، بلکہ کئی کسانوں کو مفت میں سولر پینلز بھی دیے جائیں گے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی کر سکیں۔ اور اس سے پہلے اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ وہ جتنی بھی ایگریکلچر ہے اس میں ریفارمز کرنے کا بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے اندر بھی اس چیز کو کافی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ممالک کے اندر جو دوست ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس چیز کے اندر رجحان پایا جاتا ہے کہ ان کی دلچسپی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اچھی خبروں کے بعد پھر سے ایک انفارچونیٹلی بری خبر آ گئی ہے۔ بری خبر جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پورا دن روٹیٹ کرتی رہی ہے کہ یونان کے اندر جو کشتی کا حادثہ پیش آیا ہے، اس میں بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو ریسرچ ورک کرتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی انوالو ہے۔ تو میں نے کہا پی ٹی آئی اس میں کہاں سے انوالو ہے؟ یہ تو انلیگل طریقے سے جو ہے یونان کی کشتی میں بیٹھ کے پاکستان کے تقریباً کوئی 300 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ جا رہے تھے، اور راستے میں ان کی کشتی جو ہے وہ الٹی ہے، اور الٹنے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے کافی لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ان کا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، مطلب اللہ کرے کہ وہ بچا لیے جائیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں پی ٹی آئی کیسے انوالو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے کچھ مہینوں سے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بیانیہ کس نے بیان کیا ہے؟ خود پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے، جس میں ان کا جو سرغنہ تھا مین بندہ جو اب چینج ہو چکا ہے، یوتھیا اب وہ نہیں رہا ہے، ڈاکٹر فرحان ورک جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چینلز پہ جا کے وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب نے ایک بیانیہ بنوایا ہے جب سے وہ جیل گئے اور نیب کی حراست میں گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ اب پاکستان سے زندہ بھاگ کا انہوں نے جو ٹرینڈ متعارف کروایا، اس کے بعد ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ برے طریقے سے بدزن ہوئے، اور نہ صرف بدزن ہوئے بلکہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان ایک مایوسی کی جگہ اور یہاں پہ رہنا نہیں چاہیے، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں گجرانوالا، سیالکوٹ، اور سیالکوٹ کے گرد و نواح میں 85 کے قریب گاؤں ہیں، اور ارد گرد کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے جو نوجوان ہیں، اور اس وقت ان کے گھروں میں صف ماتم مچھی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ دیکھیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو کتنے ماؤں کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ضائع ان کی زندگیاں ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر دو خبریں اور آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنانی ہے۔ یہ جو خبریں ہیں یہ ٹویٹر کے اوپر اس وقت زبانیں زد عام ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتاؤں تاکہ میری طرف سے اس میں کوئی بھی چیز شامل نہ ہو۔ بہت سارے جرنلسٹ کے گروپس ہیں جو کہ ٹویٹر کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صحافی عمران ریاض خان جو ہیں، جن کے بارے میں بہت عرصے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو کسی نے پناہ دی ہوئی تھی، اور بتایا ہی جا رہا ہے، مبینہ طور پہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس کشتی میں بھاگتے ہوئے خدا نخواستہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب یہ خبر میری نہیں ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر اس وقت ٹاپ ٹرینڈز میں چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، لیکن اگر یہ خبر، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہوا ہو، بہرحال ایک بڑا مشہور اکاؤنٹ ہے پاک ووکلز کے نام سے یہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے اوپر لکھا ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ یونان کے سمندر میں جو کشتی الٹی ہے اس میں ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے۔ عمران ریاض کو شہباز گل نے ایک افغانی گل صنم کندھاری کے حوالے کیا تھا، جو پچھلے ایک مہینے سے ان کے ساتھ کندھار میں قیام پذیر تھا، اور گل صنم نے عمران ریاض کو براستہ ایران ٹرکی پہنچایا، اور یونان سے سمندر کے راستے یورپ ان کو پار کرانا تھا، مگر بدقسمتی سے یونان کے سمندر میں کشتی الٹ گئی۔ اطلاعات یہی ہیں کہ عمران ریاض اس کشتی میں سوار تھے، اور جہاں کشتی الٹی وہاں سمندر کی گہرائی جو ہے وہ 5 کلومیٹر تک تھی، اور اسی لیے یونان نے ریسکیو آپریشن روک دیا ہے کیونکہ جہاز نیچے گہرائی میں جا چکا ہے، اور جو لوگ پھنسے ہیں وہ نیچے ہی یعنی پانی کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جس میں کشتی کے اندر زیادہ تر لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو 9 مئی کو توڑ پھوڑ میں کچھ انوالو تھے، جو کہ نہیں پکڑے گئے تھے اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب کی لیڈرشپ بھی سوار تھی، جو ایران کے راستے ٹرکی اور یونان کے راستے یورپ میں داخل ہو رہے تھے، اور تمام افراد جو ہیں حکومت پاکستان کو دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ شہباز گل نے مقامی ایجنٹ سے بات کر کے ان افراد کو سمندر پار پہنچانے کی بات کی تھی، اور ابھی تک لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، اور نہ ہی حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں بعد میں ہو سکتا ہے ان کے ڈی این ایز کیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ
تفصیلات سامنے لائی جائیں، لیکن ابھی تک کی جو یہ خطرناک معلومات ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ کسی کی بھی جان اگر جاتی ہے، کوئی مجرم ہے اگر ٹھیک ہے اس کو سزا ملے، لیکن اس طرح کی حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور عمران ریاض خان کے بارے میں اگر یہ خبر سچی ہے تو یقین کریں کہ مجھے دل سے بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ افسوس، کاش کہ وہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھتے، کاش کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کرتے کہ آج ان کو شاید یہ ان کے گھر والوں کو یہ دن دیکھنا پڑتا۔ بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اب اگلی خبر یہ ہے کہ جی آج کل بہت زیادہ شور اٹھ رہا ہے اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اعتزاز احسن ہے، آج انہوں نے سویلین مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں چلانے کی مخالفت بھی کی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ اور ماضی میں جو اعتزاز احسن ہے، جب نیازی صاحب کا دور تھا تو نیازی صاحب کے دور میں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اس بات کو سراہتے تھے، اس بات کی وہ کہتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے لوگوں کو سزائیں ہوں۔ میں 2 مقدمات کا آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں جو نیازی صاحب کے دور میں سویلینز کے مقدمات تھے اور ان کو ملٹری کورٹ میں چلایا گیا اور ان کو 14 سال کی سزا ہوئی۔ لیکن آج جب ملٹری کورٹس میں مقدمات چل رہے ہیں تو یہ وہی اعتزاز احسن ہے جنہوں نے نہ صرف اپنا منہ سی لیا ہے بلکہ الٹا وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو چلے جناب میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ کون سے 2 مقدمات تھے۔ اچھا جی، اب یہ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ نیازی صاحب کا دور تھا اور یہ 13 نومبر 2019 کی بات ہے جب ادریس خٹک کو ثوابی سے 13 نومبر 2019 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 3 دسمبر 2021 کو ادریس خٹک کو فوجی عدالت نے 14 سال کی قید سنائی تھی، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیبروری 2021 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے والے جو مقدمہ چلایا گیا تھا اس کو روکنے کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی تھی، اور 14 جون 2023 کو قمر جاوید باجوہ سمیت کور کمانڈرز کو خطوط لکھنے کے معاملے پہ ایک فوجی عدالت سے 5 سال قید کی سزا پانے والے کمپیوٹر انجینئر حسن عسکری کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر مزید آپ یاد کریں تو فوج کے اعلیٰ حکام کو خطوط لکھنے کے معاملے پہ ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی کے بیٹے حسن عسکری کو 2 اکتوبر 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا، اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کس دنیا میں موجود تھے، اس وقت انہوں نے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، اس وقت انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں کو سزائیں کیوں ہوئی ہیں، لیکن آج جو ہے وہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو لوگوں کا جو دوگلا معیار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو بتا دوں کہ کور کمانڈر گجرانوالہ جو ہیں ان کی اہلیہ پی ٹی آئی کی سابق MNA رہ چکی ہیں روبینہ حیدر۔ یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ انصاف کا نظام کچھ اس حد تک کام کرتا تھا کہ اگر کوئی آرمی فیملیز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے تو ان کو اس طرح کی سزائیں نہیں ہوتی تھی، لیکن جنرل عاصم منیر نے اب آ کر جس طرح سے جو کور کمانڈر لاہور تھے جو گھر جلایا گیا ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شامل تفتیش کیا، کورٹ مارشلز ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، انہوں نے کہا کہ اس میں کھوتا گھوڑا زیبرا سب برابر ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا تعلق اگر کسی اچھی فیملی سے ہے تو اس کو آپ سزا نہ دیں اور غریب کو آپ سزا دیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ خدیجہ شاہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو کور کمانڈر گجرانوالہ کی اہلیہ یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا حصہ رہی ہیں، MNA رہی ہیں روبینہ حیدر، انہوں نے جناب کیا کیا کہ اپنی گرفتاری دی، لیکن گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنی ایک تھوڑی سی چلاکی انہوں نے کیا کی کہ 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ کروانے کے بعد وہ فائنلی جو ہیں بڑے بڑے افسران کے سامنے پیش ہو گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی بھاگ رہا ہے کوئی چھپ رہا ہے، لیکن اس کی کتنی دیر چھپے گا، آخر اس کو سامنے تو آنا ہی پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا کے اس کے بعد انہوں نے جناب کیا کیا کہ بڑے افسران کے سامنے پیش ہو گئیں، اور ان کو لگا کہ اب یہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے، لیکن رعایت سے انکار کر دیا گیا، اور نہ صرف رعایت سے انکار کر دیا گیا بلکہ ان کو دوسرے مقدمے میں اسی وقت گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی وہ زیر حراست ہیں، مطلب ان کے خلاف بھی ٹرائل چلے گا۔ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، شہریار افریدی۔ شہریار افریدی کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، ان کے کلپس میں آپ کو سنواتی ہوں ان کی اپنی آواز میں، جس میں شہریار افریدی نے ہیروئن کا مقدمہ درج کروایا تھا رانا ثناء اللہ پہ، اور رانا ثناء اللہ کو جب جیل بھجوایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیل کے باہر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیمراز لگوائے گئے تھے جن کو خود مانیٹر کرتے تھے عمران خان۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے پورے فرش کے اوپر چینی بکھیر دی تھی تاکہ کیڑے مکوڑے آئیں اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ لیٹ نہ سکیں، اور آپ کو یاد ہوگا ان کی مسز تب بہت روتی تھیں، ان کے بہت سارے بیانات آتے تھے، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، ان کو جو ہے بستر نہیں ملتے تھے، ان کی وہ
बुरी हालत इन्होंने की थी. और शहरियार अफरीदी जब मीडिया पर आए थे तो मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि आपने उनके ऊपर इतना ख़तरनाक मुकदमा डाला है, उनके ऊपर हीरोइन का मुकदमा डाला है, तो शहरियार अफरीदी ने क्या कुछ कहा था, आप अपने कानों से सुन लीजिए. राना सनाउल्लाह के हवाले से फैसलाबाद में एक शख्स को पकड़ा गया. मैं बारहा कह चुका हूं, उन्होंने आगे लीड्स दी कि फलाना फलाना, उनको पकड़ते गए और 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया. उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं, हर चीज. जब ट्रायल शुरू होगा, जब अदालत में मुकदमा शुरू होगा, वो तमाम चीजें दी जाएंगी. ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसको सबूत दें? उनके साथ 5 लोगों को बेल मिली है, वो हुकूमत कार में मुदाखलत और इनको रंगे हाथों पकड़ा है. राना साहब, आप अगर हमने सख्ती करानी होती, आप अदालत में हर पेशी पे खिताब करते हैं और चैलेंज करते हैं. मेरे रब के फजल से ट्रायल आने दें, ट्रायल आएगा, एक एक सबूत. मैंने जान अल्लाह को देनी और हम सब ने अल्लाह को देनी है. एक एक चीज अदालत में पेश होगी. जी, तो आपने सुना कि शहरियार अफरीदी तब ये कहते थे कि जनाब आली, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो किस तरह से ड्रग्स का कारोबार करते हैं. लेकिन बाद में अब जो वो खुद ज़ेरे हिरासत हैं और 9 मई का जो उन्होंने मुकदमा बनाया, उसके बाद उनका जो चेहरा है, यानी प्रीवियस वाले शहरियार अफरीदी और आज वाले शहरियार अफरीदी का चेहरा देखकर यकीन करें कि पहले तो दिल बैठ गया. बहुत, आज तक अगर मुझे किसी सियासतदान की शक्ल देख के तरस आया तो मुझे इनका चेहरा देखकर आया कि कैसा वो वक्त था जब एक फिरौनियत थी, बातों के अंदर एक अकड़ थी, और आज वो हालत हो गई है. और वैसे बहरहाल मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि उनके भाई की डेथ हुई और उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि एक गलत बात है, उनको दी जानी चाहिए थी. लेकिन ये वही शहरियार अफरीदी हैं जिनके ऊपर जब पहले मुझे तरस आया, मेरा दिल पसीजा, लेकिन फिर जब मुझे माजी के उनके सारे काम याद आए तो फिर मैं खामोश हो गई. फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, इंसान जो फिर बोता है वो काटता है. और शहरियार अफरीदी जो हैं, अब उनका बयान सामने आया है. अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि मैं नाज़ी साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, मगर साथ ही साथ उनसे जब ये सवाल पूछा सहाफ़ी ने कि जनाब आली, माजी में आपने राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, तो उन्होंने अपने आप को उस चीज़ में से निकाल के इल्ज़ाम लगा दिया ANF के मेजर जनरल के ऊपर. उन्होंने कहा जी वो मेजर जनरल जो थे उन्होंने मुकदमा बनाया था, मैंने मुकदमा नहीं बनाया था और ये सब कुछ गलत है. तो जनाब अब इसके बारे में तो आप ही कुछ बताएंगे, मेरा तो काम था. ये 7 पॉइंट्स पे जो मैंने आपसे बात की है शहरियार अफरीदी के बारे में, आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं उसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में. कोर कमांडर गुजरांवाला की जो अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त नो टॉलरेंस जो है वो किसी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो रही है इंसाफ के मामले में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एतजाज़ हसन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि माजी में नाज़ी साहब की हुकूमत के अंदर जब इन्होंने लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी तो उस वक्त वो इसको सराहते थे और अभी वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है और उसमें ख़ासतौर पर जो इमरान रियाज खान और PTI की लीडरशिप की बात की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो खुशखबरियाँ आज मैंने आपको सुनाई हैं इकोनॉमी के हवाले से, और जो चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं और जो किसानों के लिए सोलर सिस्टम लाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो पाकिस्तान को $600 मिलियन दे रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और लाहौर में जो कलर कहार में हादसा पेश आया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी. मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.